الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن استمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا شاہد کی حضور خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا شاہد کی حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے
معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان دستار بندی کے نام سے ہے۔ آپ حضرات کے سامنے 30-32 کے لگ بھگ حفاظ کرام کے اعزاز میں ان کے سر پر دستار فضیلت کو سجایا گیا ہے۔ حضرت قاری علیم الدین منصوری رحمہ اللہ تعالی کا یہ تعمیر کردہ اور بنیاد رکھا ہوا ادارہ قاسم العلوم، جس میں میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت اس کو شاد اور آباد رکھے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے دلائل کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے، حق جل مجدہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کا تعلق تو دستار بندی کے ساتھ ہے اور ایک بات کا تعلق قرآن کریم کے مزاج کے ساتھ ہے۔ میں چاہوں گا دونوں باتیں آپ کی خدمت میں اختصار بھی ہو اور ساتھ دلائل بھی ہوں۔ آپ حضرات جو مجھے سنتے ہیں میرے مزاج کو بخوبی جانتے ہیں کہ میں اپنا بیان خطیبانہ طرز پہ نہیں، وکیلانہ طرز پہ کرتا ہوں۔ اگر جلسہ خطیب کا ہو، حق بنتا ہے کہ جلسے میں نعرے لگے اور شور ہو، لیکن اگر بیان وکیل کا ہو تو پھر نعرے میں شور اور جلسے میں نعرے اور شور کی بجائے جس قدر خاموشی اور سناٹا ہو، دلائل دینے والے کو دلیل دینے میں لطف آتا ہے اور دلائل سننے والے کو دلیل سننے میں لطف آتا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1 دستار بندی کے عنوان پہ اور نمبر 2 قرآن کے مزاج کے عنوان پر۔ میں پہلی بات قرآن کریم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، دوسری بات انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اور اس کے بعد 3 احادیث اپنے عنوان پر پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میرے پیغمبر جو قرآن ہم نے دیا ہے یہ قرآن تمہیں اعتدال والا راستہ دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ قرآن ان کو اجر کبیر اور بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے۔ لیکن جو قرآن رہنمائی دنیا میں کرتا ہے اس راستے کا نام اعتدال ہے۔ دنیا میں 3 لفظ چلا کرتے ہیں، ایک لفظ کا نام افراط ہے، ایک لفظ کا نام تفریط ہے اور ایک لفظ کا نام اعتدال ہے۔ اگر بندہ حد کو کراس کر جائے اسے افراط کہتے ہیں، اگر حد سے نیچے اتر جائے اسے تفریط کہتے ہیں، اور اگر حد پر رہے تو اسے اعتدال کہتے ہیں۔ اگر حد کراس کر جائے تو افراط کہتے ہیں، حد سے نیچے اتر جائے تفریط کہتے ہیں، اور حد پر رہے تو اسے اعتدال کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ شریعت کی زبان میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ شریعت کے مسئلے میں شریعت میں کمی کرے اسے الحاد کہتے ہیں، اگر کوئی شریعت کے مسائل میں کسی مسئلے کا اضافہ کرے تو اسے بدعت کہتے ہیں، اور جو بندہ اضافہ بھی نہ کرے اور کمی بھی نہ کرے اسے مسلک اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ دیوبند والے الحاد والے بھی نہیں، دیوبند والے تفریط والے بھی نہیں، دیوبند مسلک اہل سنت والجماعت والے، دیوبند والے افراط والے بھی نہیں، دیوبند والے تفریط والے بھی نہیں، بلکہ دیوبند والے اعتدال والے ہیں۔ میں نے ان 3 لفظوں میں پورا بیان آپ کے ساتھ چلانا ہے اور میں عقیدے اور مسائل پیش کرتا چلا جاؤں گا تاکہ قرآن کا مزاج بھی سمجھ آئے اور دیوبند کا عقیدہ بھی سمجھ آئے۔ توجہ رکھیں، قرآن کا مزاج بھی سمجھ آئے اور دیوبند کا عقیدہ بھی۔ توجہ ادھر رکھیں۔ میں نے عرض کیا ہے میرے بیان میں تسلسل کے ساتھ چلنا ہے اور میں نے درمیان میں بیان کو اتنے نہیں دینا، اور اگر آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو بیان نے سمجھ آنا ہے، اور جب توجہ دائیں اور بائیں جاتے ہیں پھر بیان سمجھ نہیں آنا۔
نعرہ نہیں بھائی چھوڑ دو، نعرہ چھوڑو، بس کرو. میں نے عرض کیا میرے دلائل کو سمجھو، نعرہ چھوڑو. خطیب آئے آپ نعرے مارو، وکیل آئے تو خاموشی دو. میری بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولو نا. ایک ہوتا ہے خطیب اہل سنت، ایک ہوتا ہے وکیل اہل سنت. خطیب اپنے مسلک کو پیش کرتا ہے، وکیل اس مسلک پہ دلائل کو پیش کرتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ حضرات نے میرے بیانات سنے ہیں کہ نہیں. احرار پارک میں 3 روزہ کانفرنس تھی، آپ نے سنی ہوگی؟ سنی تھی. اس میں میرا 15 منٹ کا بیان تھا. اس بیان کو ذرا دلائل سے بات تو فرمائے نا. میں نے اس پر بھی دلائل دیے تھے کہ ہماری جماعت کا نام سپاہ ہے، یہ کیوں ہے؟ میں تو اس پر بھی دلائل دیتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے دلائل سنیں اور دلائل کو سمجھیں. اللہ میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وکیل نے کیس لڑنا ہوتا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. جتنا بڑا کام ہو اللہ اتنا بڑا ہمیں دل دے. میں آمین اونچی بات سے نہیں کرواؤں گا. ہمارا موقف آمین آہستہ ہے. جلسہ ہو تب بھی آہستہ ہے، نماز ہو تب بھی آہستہ ہے. یہ جو ہم نے نیا سلسلہ نکالا ہے کہ جلسہ ہو تو آمین اونچی ہے، نماز ہو تو آمین آہستہ ہے. مجھے نہیں پتا کس حدیث میں ہے، کس فقی نے لکھا ہے، کس محدث نے لکھا ہے، کس نے لکھا، میرے علم میں نہیں ہے. میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، آپ پر اعتراض نہیں کرتا. اس لیے آپ ہمارے ساتھ آمین کیا تو بھی آہستہ، نماز ہو تو بھی آہستہ، جلسہ ہو تو بھی آہستہ. میں نے آپ سے گزارش کی ہے، میں نے آپ کے سبحان اللہ پر نہیں چلنا، میں نے آپ کو اپنی دلیل پر چلانا ہے. خطیب چلتا نہیں ہے، خطیب چلاتا ہے. نہیں گل سمجھ آئی؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں توجہ رکھیں. آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے، میں نے تب بھی دلیل دینی ہے، نب کہے گے تب بھی دینی ہے. ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، میں کسی مزاج پہ تنقید نہیں کرتا. توجہ رکھنا. میں نے عرض کیا اگر حد سے آگے نکل جائیں تو افراط ہے، حد سے آگے نکل جائیں افراط، حد سے نیچے اتر جائیں بولیے تفریق، حد پر رہیں تو اعتدال. شریعت میں کہیں کہ حد سے گزر جائے تو الحاد ہے، حد سے نیچے اتر جائے تو بدعت ہے، اور حد پر رہے تو مسلک اہل سنت والجماعت ہے. دیوبند افراط والے بھی نہیں، دیوبند تفریق والے بھی نہیں، دیوبند اعتدال والے ہیں، دیوبند الحاد والے بھی نہیں، دیوبند بدعات والے بھی نہیں، دیوبند اہل سنت والجماعت والے ہیں. توجہ رکھنا. دیوبند اہل سنت والجماعت والے ہیں. نہ ہم حد سے گزرتے ہیں نہ حد سے نیچے اترتے ہیں، ہم حد پر رہتے ہیں. میں ذرا مثالوں سے بات چلاتا ہوں. ایک دنیا میں نہیں تیرے شہر میں بد عقیدہ وہ بھی ہے کہ جو یہ کہے گا اللہ کی ذات کے بارے میں تم نے عقیدہ یہ رکھنا ہے خدا کی ذات عرش پہ رہتی ہے، خدا کو ہر جگہ نہ ماننا. ایک دوسرا بد عقیدہ آئے گا، اس نے کہا تم نے یہ کہنا ہے خدا حاضر اور ناظر ہے، اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے خدا کا نبی بھی حاضر اور ناظر ہے. تو جس نے حاضر اور ناظر نہیں مانا خدا کو بھی نہیں مانا، یہ الہاد والا ہے. اور جس نے حاضر اور ناظر مانا ہے خدا کے ساتھ نبی کو بھی مانا ہے، یہ بدعت والا ہے. دیوبند الہاد والے بھی نہیں ہیں، دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہیں، دیوبند مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں. یہ خدا کو ہر جگہ مانتے ہیں اور پیغمبر کو مدینہ میں مانتے ہیں. خدا کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں اور پیغمبر کو مدینہ میں مانتے ہیں. ایک الہاد والا ہے اور ایک بدعات والا ہے. الہاد والا کہنے لگا خدا کو عرش پہ مانتا ہوں. میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا جی میری دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے پیغمبر سے گفتگو کرنی تھی خدا نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا ہے. اگر اللہ عرش پہ نہ ہوتا اپنے نبی کو عرش پہ کیوں بلاتا؟ میں نے کہا تیرے دعوے نے بھی ٹوٹ جانا ہے اور دیوبند کے سامنے تیری دلیل نے بھی ٹوٹ جانا ہے. مجھے کہتا ہے کس لیے؟ میں نے کہا کہ دوسرا بندہ کہے گا تو نے دعویٰ کیا خدا عرش پہ ہے، تو نے دلیل یہ دی ہے خدا نے اپنے نبی کو گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے. اگر عرش پہ نہیں تھا کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا دوسرا بندہ کہے گا خدا کو دور پر ہے. میں پوچھتا ہوں تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا جب موسیٰ کلیم نے حضور سے بات کر، موسیٰ کلیم سے خدا نے بات کرنی ہے تو خدا نے کوہ طور پہ بلایا ہے. اگر خدا کوہ طور پہ نہیں تھا تو موسیٰ کلیم کو کیوں بلایا ہے؟
وہ دلیل میں کہے گا خدا کوہ طور پر ہے، بتا اس کو جواب کیا دے گا؟ جنگ والوں میں سے ایک اور اٹھ جائے گا، وہ کہے گا بھی خدا قاسم العلوم کی مسجد میں ہے۔ ہم نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جب ہم نے خدا سے بات کرنی ہے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، اور جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اگر خدا مسجد میں نہیں تھا تو بتا کس سے بات کرنے کے لیے آیا ہے؟ ان دو کو تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، لیکن دیوبند والے جواب دیں گے۔ ہم نے کہا خدا ہر جگہ پہ ہے، بولو خدا ہر جگہ پہ ہے۔ تیری دلیل تو یہی تھی خدا نے نبی کو عرش پہ بلایا ہے لہذا خدا عرش پہ رہتا ہے۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، لیکن اللہ گفتگو کرنے کے لیے بندے کو کس جگہ بلاتے ہیں؟ خدا بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہو انتخاب کے لیے، گفتگو کی انتخاب کے لیے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے۔ اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے تو گفتگو کے لیے انتخاب طور سینا کا ہوتا ہے، اور اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے تو گفتگو کے لیے انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے۔ خدا ہے تو ہر جگہ پہ، لیکن تو نے دلیل غلط دی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ آپ یہاں قاسم العلوم میں کیوں آئے ہیں؟ ہر بندہ کہتا ہے بیان سننے کے لیے۔ میں نے کہا سپیکر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ کہتے ہیں یوٹیوب تک بھی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ اعلان آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور جی مولانا ذوالفقار صاحب کہاں پر ہیں؟ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ مولانا الیاس صاحب کہاں پر ہے؟ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ مولانا ابو ایوب کہاں پر ہے؟ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ ایک بندہ کہے گا کہ جب آواز ادھر بھی جاتی ہے آپ نے اسٹیج کو پھر کیوں بلایا ہے؟ ہم کہیں گے مائک کی آواز تو ہر جگہ پہ جاتی ہے، عظمت والے چونکہ علماء ہیں ان کو اسٹیج پہ بلا لیا جاتا ہے۔ خدا تو ہر جگہ پر ہے، محمد کریم عظمت والے ہیں ان کو عرش پہ بلا لیا جاتا ہے، ان کو عرش پہ بلا لیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا خدا ہر جگہ پر ہے۔ الہاد والا کہتا ہے خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے، اور بدعت والا کہتا ہے نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میری دلیل بھی تو قرآن ہے۔ قرآن میں آیت کون سی ہے؟ کہتا ہے اللہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت ہر جگہ پہ ہے تو نبی ہر جگہ پہ ہے۔ دیکھو نبی کے ہر جگہ ہونے پہ دلیل قرآن میں موجود ہے، پہلے اس کی دلیل سمجھنا پھر اس کی دلیل کا جواب سمجھنا۔ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، خدا نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا، تو چونکہ رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان کے اگر نبی کو ہر جگہ پہ مان لیا جائے تو پھر کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کہے گا سورج بھی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے میری دلیل بھی قرآن میں ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو روشنی بنایا ہے، تو روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ ہے۔ میں نے کہا وہ قرآن ان کو دیکھے گا تو سورج ہر جگہ پہ مان لے گا۔ میں نے کہا تو بتا سورج ہر جگہ پہ؟ کہتا ہے جی ہر جگہ پہ نہیں۔ میں نے کہا تیری دلیل کے مطابق تو ہر جگہ پہ ہونا چاہیے۔ وہ فوراً کہنے لگا نہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو روشنی بنایا، سورج آسمان پر ہے لیکن روشنی ہر جگہ پر ہے، سورج ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہتا ہے سورج آسمان پہ ہوتا ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا محمد کریم مدینے میں ہوتا ہے، محمد کریم کی رحمت ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ کہ جس طرح سورج آسمان پہ رہتے ہوئے پوری زمین پہ روشنی دے سکتا ہے، میرا محمد کریم مدینہ میں رہتے ہوئے پورے عالم کو اپنے فیض سے منور فرما سکتا ہے۔ اگر سورج کی روشنی سے پوری زمین روشن ہو جاتی ہے تو میرے پیغمبر کی رحمت سے پوری کائنات بھی منور ہو جاتی ہے۔ الہاد والا کہتا ہے خدا عرش پہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اور بدعت والا کہتا ہے نبی ہر جگہ پر ہے۔ جو بند والے کہیں گے خدا ہر جگہ پہ، پیغمبر
मदीना मुनव्वरा में है। एक और दलील देने लगा। मैंने कहा तेरी दलील क्या है? उसने कहा जी खुदा हर जगह पे नहीं है। मैंने कहा तू दलील क्या देता है? कहता मेरी दलील बड़ी मजबूत है। मैंने कहा मजबूत देगा तो फिर पता चलेगा तेरी दलील कितनी मजबूत है। कहता है जी खुदा हर जगह पे नहीं है, मेरी दलील बड़ी पड़ता है। मैंने कहा दलील क्या है? ये दलील कल को तुझे देगा, फिर तूने घबरा कर फोन करना है या मौलाना सईद मंसूरी साहब, मौलाना गुम्मन साहब का फोन दो, मुझे मुल्हिद ने परेशान किया है, मैंने सवाल पूछना है। मैं इस मसले पे बिहम्दिल्लाह ताला इतनी शरफ पस्त के साथ दलाइल की दुनिया में अर्ज करता हूँ। अल्लाह दुआ है मुश्किल बाकी रहता नहीं है, लेकिन मैं एक मसले पे पूरी गुफ्तगू नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ मिजाज कुरानी को और देवबंद का अकीदा लाना है। मैं कहता जी खुदा हर जगह पे नहीं। मैंने कहा तेरी दलील क्या है? कहता है मेरी दलील ये है, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, मुझे तुम बताओ खुदा हर जगह पर है। मैंने कहा जी हर जगह पर है। कहता अच्छा फिर जवाब दो, क्या खुदा बैतुल खला में भी है? अलियाज़ुबिल्लाह, अगर तू कहेगा खुदा बैतुल खला में नहीं है तो वो कहेगा फिर हर जगह पे नहीं है। अगर तूने कहा नहीं बैतुल खला में भी है तो तेरी जुबान कैसे गवारा कर लेगी? खुदा की शान में जुमला कहते उसने नाचना है कि देखो देवबंद दलील की दुनिया में हार गए हैं। मैंने कहा ना देवबंद वाला हारता नहीं है और पहाड़ से मजबूत दलाल लगता है। एक मुझे गैर मुकल्लफ कहने लगा आप बताओ खुदा हर जगह पे? मैंने कहा जी हर जगह भी है। कहते हैं खुदा बैतुल खला में भी है। मैंने कहा एक सवाल मेरा भी है, मैं तुझ पे भी करता हूँ। जंग वालों मेरे उसूल को याद रखना, जब बातिल तुम पे सवाल करे हमेशा जवाब में जल्दी न करना। कभी सवाल का जवाब होता है और कभी सवाल पर सवाल का जवाब होता है। हमेशा सवाल का जवाब देते हैं, कभी सवाल का जवाब होता है और कभी सवाल पर सवाल का जवाब होता है। एक बंदा मुझे फोन पे कहने लगा क्या मानना मुझे गैर मुकल्लफ परेशान करता है। मैंने कहा क्या कहता है? वो कहते तुम एक हदीस दिखा दो, अल्लाह के पैगंबर ने रफ़ुल यदैन करने से मना किया हो, हम रफ़ुल यदैन को छोड़ के हनफी बन जाएंगे। मैंने कहा टेलीफोन किसे दे दे, किसे कहना सवाल ये करे और स्पीकर जरा ऑन कर दे, इसकी जिल्लत का तमाशा तू देखना। गैर मुकल्लफ मुझे कहने लगा एक हदीस तुम दिखा दो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन से रोका हो, हम रफ़ुल यदैन छोड़ के हनफी बन जाएंगे। मैंने कहा हदीस तू एक दिखा दे, मेरे पैगंबर ने रफ़ुल यदैन करने का हुक्म दिया हो, मैं रफ़ुल यदैन शुरू करके अहले हदीस बन जाऊंगा। एक हदीस तो मुझे भी दिखा दे। वो फौरन कहने लगा और जी अल्लाह के नबी ने हुक्म नहीं दिता, नबी ने कीता तो है ना। मैं कह नबी पाक ने मना नहीं कीता तो नबी पाक ने छड़िया तो है ना। तो जिस तरह हुक्म के मुकाबले में मना आता है तो करने के मुकाबले में फर्क आता है, वो तुझे धोखा देगा, इसके धोखे में कभी न आना। मैं बात ये कह रहा था, फिर गैर मुकल्लफ मुझे फोन करता है मौलाना साहब अल्लाह के नबी रफ़ुल यदैन किया करते थे। मैंने कहा जी किया करते थे, फिर बाद में क्या हुआ? मैंने कहा छोड़ दिया है। उसने समझा मैंने बहुत बड़ा सवाल किया होगा। मैंने कहा तू क्या चाहता है? कहता है मुझे ये बताओ अल्लाह के नबी ने रफ़ुल यदैन क्यों छोड़ा था? मैंने कहा चलो नबी पाक ने छोड़ा था, मैं बताऊंगा क्यों छोड़ा था, मुझे तू बता। अल्लाह के नबी शुरू में रफ़ुल यदैन करते थे? कहता है जी बिल्कुल करते थे। मैंने कहा तू बता दे नबी ने शुरू क्यों किया था? मैं बताता हूँ क्यों छोड़ा था। कहता है शुरू करने का तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा छोड़ने का मुझे नहीं पता, शुरू करने की वजह तू बता दे, छोड़ देने की वजह मैं बता दूंगा, अपनी वजह तू नहीं बताता, हम पे रोक क्यों जड़ता है? मैंने कहा हमेशा सवाल नहीं सुनना, कभी सवाल पे तुमने सवाल भी करना है, इंशाल्लाह तेरा रास्ता छोड़ जाएगा। कभी सवाल पे सवाल करना तो सीखना। गैर मुकल्लफ का फोन आ गया, मुझे मैं जमात में 4 माह लगा कर आया हूँ, अभी मैं नमाजी बनो, मुझे फोन बता रहा है ये झूठ बोलता है। मैंने कहा मैंने मान लिया कि 4 माह लगा कर आया था, तेरा सवाल क्या है? कहते हैं बुखारी शरीफ की मुझे एक हदीस दिखा दो, पैगंबर रफ़ुल यदैन न किया हो, मैं रफ़ुल यदैन करना छोड़ दूंगा। मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता तो मुसलमान है भी या मुसलमान नहीं? कहते जी मैं तो मुसलमान हूँ। मैंने कहा कलमा पढ़ के सुना, मुझे पता चले तो मुसलमान है। कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा इस कलमे को पढ़ने से बंदा मुसलमान हो जाता है? कहते जी हाँ। मैंने कहा जो तूने कलमा पढ़ा है ये बुखारी में तू दिखा दे, रफ़ुल यदैन न करने की हदीस मैं दिखा दूंगा। मुझे कहता है बुखारी में नहीं है। मैंने कहा अपने मौलवी से पूछ ले, अगर
اگر بخاری میں نہ ملے تو مسلم میں دکھا دے، کہتے مسلم میں نہیں ہے، میں نے کہا نہ ملے تو ترمذی میں دکھا دے، کہتے ترمذی میں نہیں ہے، میں نے کہا نہ ملے ابو داؤد میں دکھا دے، کہتے ابو داؤد میں نہیں ہے، میں نے کہا نہ ملے ابن ماجہ میں دکھا دے، کہتے ابن ماجہ میں نہیں ہے، میں نے کہا بیٹا پوری سیاستہ میں نہیں ہے، کہتے پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا مولوی سے جا کر پوچھو نا، جب ہم کہتے رب الجان بخاری میں نہیں ہے تو مولوی کہتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس باپ سے پوچھ لے کہ جب بخاری میں یہ کلمہ نہیں تھا تو کیوں پڑھتے ہیں؟ تیرا مولوی کہے گا بخاری میں نہیں اور حدیث کی کتاب میں ہے، تو پھر میں بھی کہہ دوں گا یہ مسئلہ بخاری میں نہیں اور حدیث کی کتاب میں ہے۔ اگر اور کتاب سے کلمہ پڑھا جا سکتا ہے تو اور کتاب سے رب الجان کی بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا تو کبھی یہ سوال کرے تو تم نے سوال سے پریشان نہیں ہونا، کبھی سوال کا جواب سوال کا بولنا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے۔ غیر مقلد مجھے فون پہ کہنے لگا مجھے دیوبند والے کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اس پر کوئی حدیث بھی ہے؟ میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہم کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم نے فرق کو مان لیا ہے، تم نے فرق کو نہیں مانا۔ کہتا جی بالکل۔ میں نے کہا بیٹا نماز بعد میں ہے، اذان پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، اقامت پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، مصلی امامت پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، لباس پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، جماعت کی صفحے پہلے ہے۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب فرق نہیں تھا اس کا معنی دونوں کی اذان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی اقامت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، مصلی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا جب نماز میں کوئی فرق نہیں اپنے کسی مسجد میں مؤذن نہیں مؤذنہ رکھ لو۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جب فرق جو نہیں ہے تو پھر تعداد اذان سن کے نمازیوں کی بڑھ جائے گی، کسی ایک نماز میں مکبر نہیں مکبرہ رکھ لو تاکہ نماز تعداد بڑھ جائے گی۔ تو اپنے امام سے کہا کرو کہ جب مصلی پہ کھڑا ہو تو پھر اعلان کیا کرے کوئی مرد بھی اپنے سر پہ ٹوپی نہ پہنے عورتیں بھی نہ پہنے، کیونکہ فرق جو ہے ان میں فرق جو کوئی نہیں ہے۔ پھر اعلان یہ بھی کیا کرو کہ دیکھو مرد جب نماز میں کھڑے ہوں تو یہ بھی اپنے ٹخنے سے ٹخنے ملانے کے لیے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لیں، یہ اعلان خواتین کے لیے بھی کرتے ہیں، دونوں میں فرق جو نہیں ہے۔ پھر مردوں میں اعلان کرنا شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دو، ان سے کہنا بھی تم بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، دونوں میں فرق جو نہیں ہے۔ کہتا جی مولانا ان میں فرق تو ہے نا؟ میں نے کہا تو حدیث دکھا دے میرے نبی نے عورت مرد کی اذان میں فرق کیا ہو، تو حدیث دکھا دے تکبیر میں فرق کیا ہو، تو مجھے حدیث دکھا دے ان مسئلوں میں فرق کیا ہو۔ کہتا اس میں حدیث کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب سے پوچھ لینا۔ کہتا جی اس میں فرق تو ہے۔ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ دیوبند والے دین پورا مانتے ہیں تو دین کو ادھورا مانتا ہے، دیوبند والے پورے فرق میں مانتے ہیں تو آدھا مانتا ہے آدھا نہیں، تو آدھا مانتا ہے آدھا نہیں مانتا، تو دین ادھورے کی بات کرتا ہے، جو بند والے دین پورے کی بات کرتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا وہ سوال کرے تو تم نے پریشان نہیں ہونا، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں اس میں اتنی مثالیں پیش کروں گا کہ غیر مقلدیت کے سارے مسئلے اس میں حل ہو جائیں گے۔ اگر اسی میں اصول کو لے کر چلتا جاؤں تم ایک گھنٹے میں آدھے مناظر تو بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ مجھے غیر مقلد کہنے لگا کہ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا فرمائے۔ کہتا ہے امام کے پیچھے قرآن فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا بالکل نہیں پڑھنی چاہیے۔ کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ جب قرآن پڑھا جائے، صحابہ کہتے ہیں اس کا متعلق نماز کے ساتھ ہے، نماز میں امام قرآن پڑھے تو تم نے سننا ہے، نہ آواز ہے تو چپ تم نے پھر بھی رہنا ہے۔ مجھے کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے، لیکن ہم امام کے پیچھے قرآن تو نہیں پڑھتے، ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا معنی فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ کہتا ہے جی بالکل نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے جی میرا ایک سوال ہے، میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا تیرا سوال کیا ہے؟ کہتا ہے حدیث مبارک میں فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، فاتحہ کو قرآن تو نہیں کہتے۔ میں نے کہا کوئی بندہ کہے گا امی حوا کو ام الانسان کہتے ہیں، انسان تو نہیں کہتے۔ حضرت آدم کو ابو الانسان کہتے ہیں، انسان تو نہیں کہتے۔ مجھے کہتا ہے جب انسان نہیں ہوگا ابو الانسان کیسے بنے گا؟ میں نے کہا جب یہ قرآن نہیں ہوگی تو ام القرآن کیسے بنے گی؟ وہ قرآن ہوگا تو ام القرآن بنے گی۔ پھر مجھے کہنے لگا اور میرا ایک سوال اور بھی ہے۔ میں نے کہا تیرا کیا سوال ہے؟ کہتا جی مولانا ہم نے دیکھا، مجھے بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30 پارے ہیں۔ کہتا پہلا پارا کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا الف لام میم سے ہے۔ کہتا دوسرا پارا؟ میں نے کہا سیقولوں سے ہے۔ کہتا تیسرا پارا؟ میں نے کہا تلک الرسول سے ہے۔ کہتا جی آخری پارا؟ میں نے کہا اما یتساءلون سے ہے۔ ذرا سوال سمجھنا۔ کہتا جی پارے 30 ہے، پہلا پارا الف لام میم
سے، آخری پارہ اما یتساءلون سے۔ یہ سورۃ فاتحہ تو کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، اگر یہ قرآن ہوتا تو پارے کا حصہ بھی ہوتا۔ میں نے کہا ایک سوال تو نے کیا ہے، ایک میں بھی کر لیتا ہوں، مجھے بتا قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہتے 114 ہے۔ میں نے کہا پہلی سورت کون سی ہے؟ کہتے سورۃ الفاتحہ۔ میں نے کہا قرآن جو نہیں تھا تو سورت کیوں قرآن کی بنی ہے؟ یہ قرآن جو نہیں تھا قرآن کی صورت کیوں بنی ہے؟ میں نے کہا کبھی سوال وہ کرے گا، تو نے جواب نہیں دینا، تو نے سوال پہ سوال کرنا ہے۔ یار مقلد میرے پاس آ گیا اور مجھے کہتا جی مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں مولانا ہم اس قبر میں جب مردے کو دفن کرتے ہیں اس قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے کہتا جی ہم تو کہتے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دلیل؟ کہتا جی اگر ہوتا تو قرآن میں ہوتا، آپ قرآن سے مجھے دکھا دے میں مان لوں گا۔ میں نے کہا جب تمہارا مردہ مر جائے اس کو فوراً عذاب شروع ہوتا ہے، یہ کچھ اور کام بھی کرتے ہو؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب تمہارے بزرگ فوت ہو جائے پہلے کیا کرتے ہو؟ کہا جی غسل دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے کفن دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے دفن کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے پھر گھر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کوئی بندہ کہے گا یہ جو تم نے اپنے میت باپ کو غسل دیا ہے قرآن میں تھا باپ کو غسل دیا کرو؟ کہتا ہے قرآن میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بندہ کہ جو تم نے باپ کو کفن دیا ہے قرآن میں تھا کفن دیا کرو؟ کہتا ہے قرآن میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بندہ کہ جو تم نے باپ پہ جنازہ پڑھا ہے خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے باپ پہ جنازہ پڑھا کرو؟ کہتا ہے قرآن میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بندہ کہہ دے جو تم نے قبر میں باپ کو دفن کیا ہے یہ قرآن میں تھا کہ دفن کرو باپ کو؟ کہتا ہے قرآن میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب قرآن میں نہیں تھا تو نے باپ کو غسل کیوں دیا ہے؟ دفن کیوں دیا ہے؟ جنازہ کیوں پڑھا ہے؟ قبر میں دفن کیوں کیا ہے؟ مجھے فوراً منہ بنا کر کہنے لگا وہ جی قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں تو ہے نا۔ میں نے کہا جس طرح حدیث میں یہ 4 چیزیں ہیں وہ 5ویں بھی تو ہے نا، یا ان 4 کا انکار کر دے یا 5ویں بھی مان، یا 4 کا انکار کر دے یا 5ویں بھی مان لے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ سوال کا جواب کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں نے 20 رکعت تراویح پہ لاہور مناریہ میں بیان کیا، صبح غیر مقلد کا فون آ گیا میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، کوئی بندہ بات نہیں کرے گا، اشتہار چھپے تب بھی نہیں کریں گے، جب میں چلا جاؤں گا تو صبح ان کو جوش چڑھے گا ہم نے مناظرہ کرنا ہے، بلا لو مولانا گھمن کو۔ آج غیر مقلد بھی نہیں بولے گا، آج مماتی بھی نہیں بولے گا، اہل بدعت بھی نہیں بولے گا۔ میرے جانے کے بعد ایسے آئیں گے جیسے بارش کے بعد مینڈک نکلتے ہیں، بھائی جب بارش سے پہلے بات کر لیتے جب میں موجود ہوں گا بات نہیں کریں گے، میرے جانے کے بعد مینڈک کی طرح شور شروع کر دیں گے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا بیان کر کے چلا گیا، مجھے بات میں کہنے لگا او جی مولانا صاحب ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کس مسئلے پہ؟ کہتا جی تراویح پہ۔ میں نے کہا بیٹا میری بات کو یاد رکھ، مناظرہ تو کرے گا تیرا مولوی کرے گا؟ کہتا جی میں نہیں کروں گا، میرے عالم مناظرہ کریں گے۔ میں نے کہا کوئی مناظرے سے پہلے سوال نہیں بتاتا کہ دوسرا مناظر جواب تیار کر کے نہ آئے۔ میں تمہیں مناظرے سے پہلے سوال دیتا ہوں، اپنے مولوی سے کہنا مناظرے کے وقت ان سوالات کے جواب تیار کر کے لائے تاکہ تمہیں مناظرے کے وقت ذلت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ مجھے کہتے جی کیا سوال ہے؟ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم 8 رکعت تراویح پڑھتے ہو یہ تم کہاں سے ثابت کرو گے؟ مجھے وہ کہنے لگا ہم 8 رکعت تراویح قرآن حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا بیٹا جذبات میں نہیں آنا، مجھے لگتا ہے تو نے سبق یاد تو کیا ہے، مگر تو نے سبق سمجھا نہیں ہے۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا مالک نے طوطے کو سبق یاد کرایا تھا کہ جب میں پنجرا کھولوں گا پنجرا کھولے گا تو باہر میں نکلوں گا، باہر نکلا تو نہیں اڑوں گا، اڑ کے چلا گیا تو رات کو گھر واپس آؤں گا۔ مالک نے سمجھا کہ سبق سمجھ گیا ہے، حالانکہ وہ سمجھا نہیں اس نے یاد کیا تھا۔ مالک نے جب پنجرا کھولا طوطا باہر جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اگر مالک نے پنجرا کھولا تو باہر نہیں نکلوں گا، اگر باہر نکلا تو نہیں اڑوں گا، ساتھ اڑ بھی رہا تھا، اگر میں اڑ کے چلا گیا تو رات واپس آؤں گا، وہ واپس نہیں آیا تو مالک نے کسی سمجھدار سے پوچھا میرا طوطا تو کہتا تھا میں آؤں گا لیکن وہ آیا تو نہیں ہے۔ سمجھدار بندے نے کہا طوطا جو کہتا تھا وہ سمجھتا نہیں تھا، تو کہتا ضرور تھا مگر سمجھتا نہیں تھا۔ میں نے کہا میرا بیٹا تو کہتا تو ہے مگر تو سمجھا نہیں ہے۔ کہتا یہ کیا مانا؟ میں نے کہا مجھے تو یہ بات بتا تو نے
उन्होंने कहा हम 8 रकात तरावी कुरान और हदीस को याद करेंगे तो साबित करेंगे क्या कुरान में 8 रकात तरावी का जिक्र मौजूद है? मुझे कहते हैं कुरान में तो नहीं है। मैंने कहा जब कुरान में नहीं तो साबित कैसे करेगा? मुझे वो कहने लगा मुझसे गलती होगी, हम 8 रकात तरावी हदीस से साबित करेंगे। मैंने कहा तो उससे फिर गलती हो गई है। मुझे कहता है जी वो कैसे? मैंने कहा तुम तरावी 3 रात पढ़ते हो या तुम पूरा महीना बाद जमात पढ़ते हो? मुझे कहते हैं जी पूरा माह बाद जमात पढ़ते हैं। मैंने कहा पैगम्बर ने पूरा माह बाद जमात पढ़ी है? मुझे कहता है नहीं। तो मैंने कहा जब पैगम्बर ने पढ़ी नहीं तो तुम साबित कैसे करोगे? कहते जी गलती होगी, हम सहाबा से साबित करेंगे। मैंने कहा पहले तो कुरान कहता था तूने उसको छोड़ा, फिर तू हदीस कहता था तूने उसको छोड़ा, अब तूने सहाबा को भी छोड़ देना है। रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते जी वो कैसे? मैंने कहा मुझे ये बता कि जो सहाबा तरावी पूरा महीना पढ़ते वो कितनी रकात पढ़ते थे? कहते ना मैं ये बात नबी से लूंगा। मैंने कहा तूने सहाबा को क्यों छोड़ दिया है? तूने कहा रकात उनसे लूंगा, पूरा महीना इनसे लूंगा। तो जिनसे रकातें नहीं है उनसे पूरा माह भी ले ले, जिनसे पूरा माह लेता है उनसे रकातें भी ले ले। तूने सहाबा को भी छोड़ दिया है। जो बंद वाले कुरान भी नहीं छोड़ते, हदीस भी नहीं छोड़ते, सहाबा को भी नहीं छोड़ते, सहाबा को भी नहीं छोड़ते। मैंने कहा तूने तो फिर दौड़ जाना है। तो मैं बात ये कह रहा था अगर सवाल करे घबराया ना करो, कभी सवाल पे सवाल भी कर लिया करो। मैं सीजन के मुताबिक तुम्हें सवाल बताता हूँ, आप इसको लिख लो, दिल की तख्तियों पे नोट करो, जबानी याद करो और सुबह हर गैर मुकल्लफ से सवाल करो। अगर जवाब दे तो मुझे भी फोन पे बता देना कि मौलाना जवाब मिला है। और मेरा ये खुला चैलेंज है क़यामत की सुबह तक गैर मुकल्लफ इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। आप किसी गैर मुकल्लफ से कहना और जरा ये याद कर लो, किसी गैर मुकल्लफ मिले तो कहना कि देखो भाई तुम तरावी 8 रकात पढ़ते हो, तुम बाजमात पढ़ते हो, तुम पूरा माह पढ़ते हो। नंबर 1 8 रकात पढ़ते हो, नंबर 2 बाजमात पढ़ते हो, नंबर 3 पूरा महीना पढ़ते हो, नंबर 4 तवज्जो रखना, नंबर 4 तुम हर मस्जिद में पढ़ते हो, नंबर 5 खत्मे कुरान के साथ पढ़ते हो। मुझे कहना बेटा एक हदीस ले आओ, नबी ने 8 रकात पढ़ी हो, नबी ने बाजमात पढ़ी हो, नबी ने पूरा महीना पढ़ी हो, नबी ने कुरान खत्म किया हो, मस्जिद नबी के अलावा बाकी मसाजिद में इत्तिमाम कराया हो, मैं तेरे मसलक को मान लूंगा। ये तेरा सवाल उसके सर पे सवाल रहेगा, वो तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तूने सवाल सुनना तो सीखा है, तूने सवाल करना नहीं सीखा। अल्लाह सवाल सुनने के बाद तुझे करने की भी तौफीक अता फरमाए। बात यहाँ से चली थी तो गैर मुकल्लफ मुझे कहने लगा और जी मेरा एक सवाल है। मैंने कहा जी वो क्या? कहता है अल्लाह का बैतुल खला में भी अलियाज़ बिल्लाह, अगर तू कहेगा नहीं है, वो कहेगा तुम कह रहे थे खुदा हर जगह पर है तो बैतुल खला में तो नहीं है। अगर तुमने कह दिया मौजूद है तो जुबान साथ नहीं देती। मैंने कहा फौरन सवाल कर दे। मैंने कहा बेटा तू बता तेरे सीने में कुरान भी है? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कुरान का हाफिज हूँ। मैंने कहा फिर मुझे ये बता तेरे सीने में कुरान मौजूद है? मुझे कहते जी मेरे सीने में मौजूद नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये बता तेरे सीने में कुरान महफूज है? कहते जी महफूज तो है। मैंने कहा तू कैसा कम अकल है, जितना बड़ा गैर मुकल्लद होगा कितना बड़ा बेवकूफ होगा। तू कहते जी मेरे सीने में कुरान मौजूद तो नहीं है लेकिन महफूज तो है। तो जब मौजूद नहीं होगा तो महफूज कैसे होगा? कोई बंदा ये कहे मेरे घर में गंदम मौजूद नहीं मगर महफूज है, मेरी जेब में पैसे मौजूद नहीं मगर महफूज है, पहले मौजूद मानेगा फिर महफूज मानेगा। कहते जी मुझे बात समझ आ गई है, मेरे सीने में महफूज भी है, मेरे सीने में मौजूद भी है। मैंने कहा मुझे अगली बात बता बैतुल खला कुरान में लेकर जाना जायज है? मुझे कहता जी बिल्कुल हराम है, लेकर जाना जायज नहीं है। मैंने अगली मुझे बात बता जब तू बैतुल खला में जाता है तेरे सीने में कुरान मौजूद भी है, कुरान को बैतुल खला में लेकर जाना नाजायज भी है, तो फिर सीना फाड़ के कुरान बाहर रख के तो बैतुल खला में जाता है? मुझे कहता है जी नहीं। तो मैंने कहा कुरान किधर गया है? मुझे कहता है जी मौलाना मेरे सीने में कुरान मौजूद है मगर वजूद और जिस्म से पाक है। मैंने कहा खुदा भी हर जगह मौजूद है मगर वजूद और जिस्म से पाक है, मगर वजूद और जिस्म से पाक है। मैंने कहा ये बात कहना खुदा भी जिस्म से पाक है और जो तेरे सीने में कुरान है वो भी जिस्म से पाक है। तो मैंने कहा तेरी दलील का तो जवाब बना है लेकिन हमारे दलाइल का जवाब तू नहीं दे सकता। मैं इस मसले पे गुफ्तगू नहीं कर रहा और करना मैं इस पे अकली और नकली दलाइल तेरी खिदमत में पेश करके चला जाता। मैं कह ये रहा था कि मुल्क कहता है खुदा हर जगह पे नहीं है और बिदअती कहता है नबी हर जगह पे है। बिदअती कहेगा और जी मेरे पास बड़ी मजबूत दलील है, नबी हर जगह
پر ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا جی بخاری میں حدیث موجود ہے۔ میں نے کہا حدیث پڑھ کے سنا۔ جنگ والوں ذرا حدیث پہ توجہ رکھنا۔ وہ حدیث سنانے لگا کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آگے سوال کرتے ہیں، اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں ما تقول بهذا الرجل محمد، جو ہاتھ کا اشارہ کر کے ما تقول بهذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں مولانا ایک منٹ میں لاکھوں بندے فوت ہوتے ہیں، ہر قبر میں فرشتہ آتا ہے اور ہر جگہ میں پوچھتا ہے اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر نبی موجود نہیں تھا تو فرشتہ یہ نبی کیوں کہتا ہے؟ فرشتہ پھر وہ نبی مدینے والا کہے وہ یوں کیوں کہتا ہے؟ بات بولو بھی حاضا، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو بھی حاضا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نبی قبر میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا خدا تجھے علم بھی دے، تجھے عقل بھی دے۔ جب آدمی گستاخیاں کرتا ہے عقل تب بھی برباد ہوتی ہے، اور جب آدمی شرک کرتا ہے عقل تب بھی برباد ہوتی ہے۔ میں نے کہا دیوبند والوں سے علم بھی لیتا، دیوبند والوں سے عقل بھی لیتا، وجہ یہ ہے دیوبند والے توحید بھی مانتے ہیں، دیوبند والے ادب بھی مانتے ہیں، توحید کی آڑ میں دیوبند والے گستاخیاں نہیں کرتے اور یہ ادب کی آڑ میں شرک بھی نہیں کرتے، توحید کو اپنے مقام پہ رکھتے ہیں، ادب کو اپنے مقام پہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے، کیا مانا؟ میں نے کہا ہم نے قرآن کو دیکھا ہے، قرآن کہتا ہے بالنجم ہم یہتدون، ستاروں کو دیکھ کے لوگ اپنی رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہے پھر ستارے کو دیکھا ہے، تو شہر میں رہتا ہے لیکن شاید تجھے دیہات کا علم نہیں ہوگا، ہم دیہاتی لوگ ہیں، دیہات والے جب گڑیاں نہیں تو یوں کہتے جب ستارہ یہاں پر آ جائے تو 3 بجتے ہیں، جب یہاں پر آئے تو 4 بجتے ہیں، جب یہاں پر آئے تو 12 بجتے ہیں، یہاں پر ستارہ یہ آئے گا تو پانی ڈوبا دے گا، جب یہاں پر آئے گا تو فلاں باندھے گا۔ میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے، ارے ستارے اور میرے درمیان کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو پھر وہ کہنا چاہیے یہ کیوں کہتے ہیں، تو وہ کی وجہ یہ کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ ستارہ اگرچہ کروڑوں کلومیٹروں کے فاصلے پر موجود ہے لیکن بندے اور ستارے کے درمیان جب حجابات اٹھ گئے ہیں تو پھر وہ کی وجہ یہ بنا ہے اگرچہ ہوتا یہاں مدینہ منورہ میں نہیں، یہ جنگ کی سرزمین میں ہے، پیغمبر مدینہ منورہ میں ہے، جب راستے سے پردے ہٹ جائیں تو پھر ستارے کو وہ نہیں یوں کہتے ہیں، اور جب نبی پاک اور بردے کے درمیان سے یہ پردے ہٹے ہیں تو فرشتہ ذالکہ کی بجائے ما تقول فی ھذا کہتا ہے۔ اس پیغمبر کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بات تو سمجھ آتی ہے لیکن تو نے دلیل کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا ہم بدعت والے بھی نہیں، الہاد بولو الہاد والے بھی نہیں ہے اور دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہے، بلکہ دیوبند مسلک کے اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ میں آگے چلتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کے اللہ کے بعد اللہ کے پیغمبر کی باری آئے گی۔ ہم نے دنیا میں 2 قسم کے لوگ دیکھے ہیں، ایک نے کہا اور جی میں پیغمبر کو بشر نہیں مانتا، یہ پیغمبر کے ادب کے خلاف ہے، میں تو نبی کو نور مانتا ہوں۔ ایک اور بندہ آ گیا، نہ میں پیغمبر کو نور نہیں مانتا، میں تو پیغمبر کو بشر مانتا ہوں، یہ تو نبوت کے خلاف ہے۔ دیوبند والوں نے کہا ہم یوں نہیں کرتے، ہم پیغمبر کی ذات کو بشر مانتے ہیں اور پیغمبر کے وصف کو نور مانتے ہیں۔ تو جس نے پیغمبر کے ایک ذات کا ایک چیز کا انکار کیا، بشریت کا انکار کرتا ہے، اس نے بھی جرم کیا ہے، اور جو پیغمبر کی ذات کو نور مانتا ہے اس نے بھی انکار کیا ہے۔ دیوبند الہاد والے بھی نہیں ہے، دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہے، ہم نے پیغمبر کی ذات کو نور مانا ہے، پیغمبر کی ذات کو بشر مانا ہے اور پیغمبر کے وصف کو نور مانا ہے۔ الہاد والے بھی نہیں ہے، دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہے۔ ایک اور طبقہ ہم نے دیکھا جسے سر سید احمد خان کہتے ہیں، اس نے نبی کی ذات کو مانا ہے، پیغمبر کے معجزات کو نہیں مانتا۔ ایک اور بندہ آ گیا، وہ پیغمبر کے معجزات بھی مانتا ہے اور ساتھ پیغمبر کو مختار بھی مانتا ہے۔ سر سید کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، بندہ اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ یوں ہاتھ ڈالے اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ تھوک لگائے تو شفا مل جائے۔ اور ایک اور کہنے لگا اگر پیغمبر تھوک مبارک لعاب لگا کے اس کی ایڑی کو شفا دے سکتے ہیں تو مجھے بھی شفا دے سکتے ہیں، اگر یہ انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں تو میری قسمت بھی بدل سکتے ہیں۔ لیکن ایک پیغمبر کے معجزات کا انکار کیا، یہ الہاد والا ہے۔ ایک پیغمبر کے معجزے کو مانتا ہے، پھر پیغمبر کو مختار کل بھی مانتا ہے، یہ بدعت
جماعت والا ہے، دیوبند الہاد والے بھی نہیں ہے اور دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہے، یہ پیغمبر کے معجزات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو مختار کل بھی نہیں مانتے، بلکہ دیوبند کا عقیدہ یہ ہے اگر خدا دکھانے پر آ جائے تو نبی کو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بتا سکتے ہیں، اگر خدا نہ بتائے تو پیغمبر کے پاس اونٹنی موجود ہے، نیچے امی عائشہ کا ہاتھ موجود ہے، خدا یہ بھی نہ دکھائے اگر اللہ دکھانے پر آ جائے تو پیغمبر مکہ میں ہے اور بیت المقدس کے کمرے دیکھ رہے ہیں، اگر خدا نہ دکھانے پر ہے تو پیغمبر حدیبیہ میں ہے، عثمان بن عفان مکہ مکرمہ میں ہے، پیغمبر کو خدا وہ بھی نہ دکھائے، خدا دکھانے پر آ جائے تو فرش پہ بیٹھ کے ایسی خبریں بھی بتا دے، خدا دکھانے پر نہ آئے تو نبی کو فرش پہ رہتے ہوئے فرش کی خبریں بھی نہیں ملتی، ایک نبی کا معجزہ نہیں مانتا، ایک معجزہ تو مانتا ہے، پیغمبر کو مختار کل بھی مانتا ہے۔ ہم نے ایک بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے یوں کہا میں ولی کی کرامت کو نہیں مانتا، ایک اور آیا اس نے کہا میں ولی کی کرامت کو مانتا ہوں تو پھر ولی سے مانگتا بھی ہوں، جس نے ولی کی کرامت کے انکار کیا یہ الہاد والا ہے، اور جو ولی کی کرامت کو مان کے مانگتا ہے یہ بدعت والا ہے۔ دیوبند الہاد والے بھی نہیں ہے، دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہے، بلکہ دیوبند اہل سنت والجماعت والے ہیں، یہ کرامت ولی کی مانتے ہیں اور ولی کے خدا سے مانگتے ہیں، ولی کی کرامت کو مانتے ہیں اور ولی کے خدا سے مانگتے ہیں، کرامت اس کی مانتے ہیں اور مانگتے اس سے ہے، یہ دیوبند کا مذہب اعتدال والا مسلک اہل سنت والجماعت والا ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ کہتے ہیں میں یہاں سے کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جب یہاں سے کہوں گا میرا نبی یہاں سے بھی سنے گا۔ میں نے ایک اور کو دیکھا وہ پیغمبر کے روزے پہ کھڑا ہے اللہ صلی علی محمد کہتا ہے، میں نے کہا یہاں روزے پہ آ کے الصلاۃ والسلام علیک تو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتا؟ کہتا ہے میں یا تب کہوں گا جب نبی روزے میں سنتے تو ہونا، یہ نہیں سنتے میں نہیں کہتا۔ تو ایک وہ تھا جو نبی کے روزے پر جا کر پیغمبر کے سما کو نہیں مانتا، اور ایک وہ ہے جو دور سے بھی پیغمبر کے سما کو مانتا ہے، تو جس نے دور سے مانا یہ بدعت والا ہے، جو پیغمبر کے روزے پر جا کے بھی درود و سلام کے سما کا انکار کرے یہ الہاد والا ہے۔ دیوبند الہاد والے بھی نہیں ہے، دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہے، بلکہ دیوبند مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں، اور دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ جب جنگ سے درود پڑھا جائے تو نبی کو پہنچایا جاتا ہے، جب نبی کے روزے پہ پڑھا جائے تو پیغمبر کو سنایا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نعرے چھوڑ دو، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہارے نام میں آپس میں لڑنا ہے، لوگ سمجھیں گے مولوی لڑ رہے ہیں۔ کلاس منڈوں میں جلسہ ہوگا نا، میں بعض جلسوں میں جاتا ہوں اور مجھے سن کر اتنا دکھ ہوتا ہے، میں اس دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کیا مانا؟ اگر ایک نے غلطی سے ایک عالم کا نعرہ لگا ہی دیا تو دوسرا کہے کہ میں نے مقابلے میں ضرور لگانا ہے، ورنہ میرے قائد کا تو نعرہ لگا ہی نہیں ہے۔ بابا دیوبند کے سارے قائد ہمارے قائد ہیں، دیوبند کے سارے ورکر ہمارے بات ٹھیک ہے؟ سر مقام سر بلند جرت مند غیرت او یار چھوڑو مذاق بازیاں اچھی لگتی ہیں۔ توجہ، میں نے گزارش کی ہے بندے کو سمجھا کرو، میں تمہارا خطیب نہیں ہوں، تمہارا وکیل ہوں، یہ مذاق بازی ہمیں زیب نہیں دیتی، عقیدے کی بات کرو، دلیل کی بات کرو، یہ مذاق بازی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ توجہ رکھنا، میں گزارش کیا کر رہا تھا، ایک کہتا ہے جنگ سے کہو تو بھی سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں جنگ سے کہو، بولو نا جنگ سے پکارو، اور ایک کیا کہتا ہے نبی کے روزے پہ جا کے صلاۃ پڑھو پھر بھی، بولو نا پھر بھی۔ تو جو کہتے ہیں یہاں سے بھی سنتے ہیں یہ کون ہے؟ بدعت والا۔ جو کہتے ہیں روزے پر کہو نہیں سنتے یہ کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ الہاد والا۔ جو بند کا نظریہ کیا ہے؟ جنگ سے درود پڑھا جائے تو پیغمبر کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، اور پیغمبر کے روزے پہ پڑھا جائے تو پیغمبر پاک کو سنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ جب دیوبند والے جنگ سے درود پڑھے اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، اور جب پیغمبر کے روزے پر جا کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، ایک بندہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دیوبند کا نظریہ ہے یہ درود پاک کو ہدیہ تحفہ سمجھتے ہیں، اور تحفے کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے تیرا بیٹا انگلینڈ میں ہے، وہاں سے کوئی بندہ آ رہا تھا وہ چادر دے دیتا ہے، کہتے ہیں میری امی جان کو دے دینا، ساتھ گھڑی دیتا ہے، میرے ابو جان کو دے دینا، ساتھ موبائل دیا ہے، یہ موبائل دیا بھائی جان کو دے دینا۔ جب وہاں سے کوئی آ رہا تھا ان کے ہاتھ ہدیے بھیج دیتا ہے، لیکن جب انگلینڈ سے جنگ آئے تو پھر بھیجتا نہیں ہے، ابو کی خدمت میں گھڑی پیش کر دیتا ہے، بھائی کی خدمت میں موبائل پیش
پیش کر دیتا ہے، چادر امی کی خدمت میں پیش کرتا ہے، تو دیوبند والے بھی کہتے ہیں درود پاک پیغمبر کے ہدیہ ہے، جب جنگ سے پڑھتا ہے تو پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیتا ہے، اور جب پیغمبر کے روزے پر جائے تو یا رسول اللہ کہہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں، بولی اللہ کے نبی قبر میں، بلند آواز اللہ کے نبی قبر میں زندہ، جو پیغمبر کو قبر میں زندہ مانتا ہے اہل سنت والجماعت ہے، جو پیغمبر کو قبر میں زندہ نہیں مانتا خدا کی قسم اہل سنت نہیں اہل بدعت ہے۔ یہ نظریہ میرا نہیں ہے، یہ پورے دیوبند والوں کا ہے۔ یہی نظریہ علامہ حق نواز شہید کا تھا جو ان نے کبیر والا میں بیان کیا ہے، یہی نظریہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کا تھا جو انہوں نے پنجابی زبان میں سمندری میں بیان کیا ہے، یہی نظریہ علامہ علی شیر حیدری نبر اللہ مرقدہ کا تھا جو انہوں نے اٹک میں بیان کیا ہے، یہی نظریہ علامہ لدھیانوی کا ہے جن نے یہاں جنگ شہداء کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا آج میں تمہیں یہ بات سنانا چاہتا ہوں، علامہ حیدری کی قبر پہ کہا کہ دیوبند نے فتویٰ جو شیعت کے کفر کا دیا ہے آج میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں کہ پورے دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں، بول اللہ کے نبی قبر میں، بلند آواز اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا تم نے کون سی بیعت چھیڑ رکھی ہے؟ میں نے کہا میں نے چھیڑی ہے، کہتا کچھ خدا سے ڈرو۔ میں نے کہا مجھے تو بتا اگر کوئی بندہ یہ کہے ابو بکر صدیق جنت میں نہیں ہے تو اس کو کیا مانے گا؟ اہل سنت مان لے گا، کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا کوئی بندہ یہ کہے نہ یہ نبی کی قبر جنت ہے نہ نبی کو جنت میں مانتا ہو میں اسے اہل سنت کیسے مان لوں گا؟ صدیق کو حیات و جنت تو ملی ہے، میرے پیغمبر کے صدقے میں ملی ہے۔ جنگ والوں مجھے تم بتاؤ کہ ہم نے ہر جگہ یہ نعرہ نہیں لگایا جنگوی کل بھی زندہ تھا، جنگوی بولنا جنگوی کل بھی زندہ تھا، جنگوی بیٹھ جا بیٹھ جا۔ میں نے کہا میں نعرہ لگا رہا ہوں تم سمجھتے کیا ہو؟ ہم نے نعرہ لگایا جنگوی کل بھی زندہ، جنگوی بوجھنا کل بھی زندہ، جنگوی زندہ۔ مجھے بتا یہ جنگوی کو زندگی پیغمبر کے صدقے ملی یا نہیں؟ بولنا تو پھر یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتا؟ ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، ہمارے نبی آج بھی زندہ، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، بولو ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، ہمارے نبی بلند آواز سے ہمارے نبی آج بھی زندہ۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے نا وہ پہلا نعرہ میں مان لوں گا، دوسرا اختلافی ہے۔ میں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے۔ مجھے یاد ہے علامہ حیدری نے اٹک میں کہا تھا تم پیغمبر کی حیات کی بات کرتے ہو، میں نبی کے غلاموں کے غلام کو بھی زندہ مانتا ہوں، نبی کے غلاموں کے غلام کو بھی زندہ مانتا ہوں۔ صحابہ نبی کے غلام تھے، جنگی غلاموں کا غلام تھا، کیا میں غلاموں کے غلام کو زندہ مانتا ہوں؟ تو پیغمبر کی حیات کی بات کرتے ہو۔ اور علامہ حیدری نے کہا تھا آج بھی کیسٹ میرے پاس محفوظ ہے، پر میں جو نبی کی موت نہ مانے وہ بے ایمان ہے، اور جو موت کے بعد قبر میں حیات نہ مانے وہ ڈبل بے ایمان ہے۔ جو موت نہ مانے وہ کون؟ بے ایمان، اور جو قبر میں حیات نہ مانے وہ ڈبل بے ایمان ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا اللہ کے نبی قبر میں، بولی اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے۔ یہ دھوکے امت کو مت دینا، ابھی دیوبند کے وکیل بحمداللہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے۔ ہم عقیدے کا دفاع کریں گے اور خدا نے کہا تو دمکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ اللہ کے نبی قبر میں، بولو خدا کے نبی قبر میں زندہ ہے۔ جو نبی کو زندہ مانے اہل سنت والجماعت ہے، اور جو پیغمبر کو زندہ نہ مانے وہ کون؟ بولو وہ کون؟ اہل بدعت ہے۔ جو میری بات سے اتفاق کرتے ہاتھ کھڑا کرے۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، اللہ عقیدہ حیات النبی۔ توفیق عطا فرمائے۔ توجہ، میں نے کہا ہم الہاد والے بھی نہیں ہیں، ہم بدعت والے بھی نہیں، ہم کون ہیں؟ مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہاں سے پکارو تو بھی سنتے، یہ بدعت والا ہے۔ ایک کہتا ہے پیغمبر کے روزے پر کہو، نبی پھر بھی نہیں سنتے، یہ کون ہے؟ الہاد والا۔ ہم الہاد والے بھی نہیں، ہم بدعت والے بھی نہیں ہیں۔ میں بڑے اختصار سے بات چلا رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیے آگے رمضان مبارک آنے والا ہے، تم دیکھو گے ایک بندہ جو 20 تراویح کو نہیں مانتا اور دوسرا آئے گا وہ 20 کو مانے گا اور 20 کے بعد دعا کو اجتماعی ضروری قرار دے گا۔ ایک نے
نے تراویحوں کو چھوڑ دیا ہے، ایک نے بعد میں دعا کو ضروری مان لیا ہے، تو جو تراویح کم کرے وہ الہاد والا ہے، جو دعا کو ضروری قرار دے اجتماعی کو وہ بدعت والا ہے۔ دیوبند الہاد والے بھی نہیں ہے اور دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایک کو دیکھا ہے کہ وہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک ہاتھ کا انکار کرتا ہے۔ ہم نے دوسرے کو دیکھا وہ دو ہاتھ سے مصافحہ بھی کرتا ہے اور ساتھ جھک جھک کے سلام بھی کرتا ہے، تو جو دو ہاتھ کے مصافحے کو نہیں مانتا یہ الہاد والا ہے، اور جو جھک کے سلام کرتا ہے یہ بدعت والا ہے۔ دیوبند الہاد والے بھی نہیں ہے، دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہے۔ مصافحہ انسان سے کرتے ہیں اور جھکتے خدا کے سامنے ہے۔ ہم الہاد والے بھی نہیں ہے، ہم بدعت والے بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ تم دیکھو گے جو سر سے پگڑی کا مخالف ہے، پگڑی کو نہیں مانتا، ایک دوسرا آئے گا کہے گا پگڑی کو بھی مانتا ہوں اور ساتھ زرد رنگ کو بھی مانتا ہوں، میں پگڑی کو بھی ضروری سمجھتا ہوں، ساتھ سبز رنگ کو بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ جو پگڑی کا انکار کرے یہ الہاد والا ہے، اور جو سات رنگوں کو ضروری قرار دے یہ بدعت والا ہے۔ دیوبند الہاد والے بھی نہیں ہے اور دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ کہتا ہے جی میں بیعت کو نہیں مانتا، اور ایک بندہ کہتا ہے میں نے جب بیعت کر لی ہے اب مجھے اموال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پیر کی بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بخشا گیا۔ دیوبند والے بیعت کو بھی مانتے ہیں، اموال کا انکار نہیں کرتے۔ تو جس نے انکار کیا میں یہ کہوں گا کہ جس نے مسلسل بیعت کا انکار کیا یہ الہاد والا ہے، اور جس نے بیعت کا اقرار تو کیا ساتھ اموال کو چھوڑ دیا یہ بدعت والا ہے۔ دیوبند الہاد والے بھی نہیں ہے اور دیوبند بدعت والے بھی نہیں ہے، بلکہ دیوبند مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ دیوبند بیعت کو بھی مانتے ہیں اور بیعت کے ساتھ امال کو بھی مانتے ہیں۔ بیعت تو ہوتی امال ہی کے لیے تھی، وہ بیعت تو نے کون سی لینی ہے کہ جو امال ہی کو چھوڑ دے۔ میرے اللہ کا کتنا کرم ہے، اس مدرسے والے میں بیعت کی ہے پھر عزیز الرحمان ہزاروی سے، اللہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ لگے تو بلا شک و شبہ ہمارے ملک میں 4-5 خانقاہ ایسی ہے جو دیوبند کی طریقت کی ترجمان بنی ہے۔ اگر پنڈی کو دیکھو مولانا ہزاروی ہے، اگر جنگ کو دیکھو پھر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم ہے، اگر کراچی کو جا کے دیکھے میرے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہم ہے۔ میں صرف 3 خانقاہوں کا نام کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں باقی خانقاہ تسلیم نہیں کرتا، میں بات یہ کہہ رہا تھا ہر خانقاہ مانتا ہوں لیکن وہ خانقاہ کبھی نہیں مانتا کہ وہ تیرے جنگ میں ہو، لیکن خانقاہ وہ ہو یا عورت کو بغیر پردے کے دم کیا جاتا ہو، اس خانقاہ کو میں نہیں مانتا جو علماء کی مخالفت کرتا ہو، اس خانقاہ کو میں نہیں مانتا جو علماء کی کردار کشی کرتا ہو، اس خانقاہ کو میں نہیں مانتا۔ میں نے پرسوں اپنے علاقے میں بھی کہا تھا تم نہیں جانتے یہ کون سی طریقت ہے کہ عورت کو دم کیا بغیر پردے کے، اور لوگوں نے پوچھا بغیر پردے کے دم کیوں کیا ہے؟ الیاذ باللہ اتنی گھٹیا اور گندی دلیل دی ہے کہ ساتھ یہ بکتا بھی ہے، کہتا تم نے ڈاکٹر کو نہیں دیکھا کہ جب وہ عورت کا علاج کرتا ہے تو وہ سطر کو دیکھ لیتا ہے، اگر اس روحانی پیر نے دیکھا تو کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، خدا کا بندہ کیوں توہین کر کے شریعت کے مذاق کی یہ کفر میں جانے کی احمقانہ کوشش کرتا ہے۔ اور بھائی ڈاکٹر کی مجبوری یہ تھی اس نے پیٹ کا آپریشن کرنا تھا، اگر وہ پیٹ نہ دیکھتا آپریشن کیسے کرتا؟ لیکن تیری کیا مجبوری ہے؟ تو پانی بھی دم کر کے پلا سکتا ہے، تویز لکھ کے لٹکا سکتا ہے، تجھے کیا مصیبت پیش آئی ہے؟ کس قدر غلط استدلال کیا ہے۔ اور جنگ والے پیر کا ایک خلیفہ کہنے لگا کہ بندے نے کہا کتنا غلط طریقہ ہے تم عورت کا سطر دیکھ کے علاج کرتے ہو، کہتا ہے تمہیں نہیں پتا مریم کے پاس حضرت جبریل آئے تھے تو جبریل نے مریم کے گریبان میں پھونک دیا تھا۔ میں نے کہا جس کو پھونکا ہے وہ معصوم کی ماں بنی ہے، اور جس نے پھونکا اسے معصوم کہتے ہیں، وہ تو شہوت سے پاک فرشتہ ہے، اس کو تم اپنے اوپر قیاس کیسے کرو گے؟ اللہ مجھے اور تجھے غلط قسم کے نظریات سے بچا لے۔ دیوبند الہاد والے بھی نہیں، دیوبند بدعت والے بھی نہیں، دیوبند مسلک اہل سنت والجماعت والے۔ ہم نہ افراط مانتے ہیں نہ تفریط مانتے ہیں، ہم اعتدال کو مانتے ہیں، نہ الہاد مانتے ہیں نہ بدعت کو مانتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلک اہل سنت والجماعت والے۔ دوسری بات میں نے مختصر عرض کرنی، میں نے کہا دستار بندیاں تم نے دیکھی، یہ دیوبند کے مدرسوں کا اعزاز ہے، طلباء کے سر پہ دستار بندی کی جاتی ہے، طلباء کے سر پہ دستار باندھتے ہیں۔ میں نے صرف بڑھ کے آسان الفاظ میں 2-4 دلیلیں دینی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کھول کے دیکھ لو، خذوا زینتکم عند کل
کل مسجد، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مسجد کا معنی صلاۃ ہے، خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، صلاۃ کو مسجد کیوں فرمایا؟ یہ چونکہ لمبی نقطے والی بحث ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ علماء نے لکھا ہے مسجد سے مراد صلاۃ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو تم نے کپڑے اچھے لے کر نماز پڑھنی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اچھے کپڑوں میں پگڑی بھی شامل ہے، اور عجیب بات یہ ہے جو آج پگڑی کو نہیں مانتا اس کا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی فتاوی نظیریہ میں وہ بھی لکھتا ہے کہ پگڑی باندھ لینی چاہیے کیونکہ خدا نے لباس کا حکم دیا ہے، اور لباس میں پگڑی سنت بھی شامل ہے۔ تو میں نے کہا دیوبند والے پگڑی اختیار کرتے ہیں، اس کا حکم لباس کا قرآن میں تھا، لباس میں پگڑی بھی جو آتی ہے دیوبند والے مان لیتے ہیں۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ حدیث اٹھا کے دیکھ لے، کشف الغمہ میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامر، اللہ کے پیغمبر حکم دیا دیتے ستر راس فی الصلاۃ بالامامۃ والقلنسوہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے جب نماز پڑھو پگڑی یا ٹوپی سر کو ڈھانک لیا کرو، وینہا کشف الراس، اللہ کے پیغمبر سر کو ننگا رکھنے سے نماز میں منع فرماتے، اور پھر نبی اعلان یوں فرماتے اذا تأتیتم المساجد، اے لوگوں جو تم مسجدوں میں آیا کرو فاتوها مؤثبین وہی الاصابۃ وہی الامامہ، کہ جب تم مسجد میں آؤ تو پگڑی باندھ کے آیا کرو۔ پیغمبر پگڑی کی ترغیب دے رہے ہیں، جو بند والا پگڑی کو مانتا ہے آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لے، امام بخاری فرماتے ہیں کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوہ، پیغمبر کے صحابہ جب نماز پڑھتے ان کے سر پہ پگڑی بھی ہوتی تھی اور سر پہ ٹوپیاں بھی ہوتی تھی۔ امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ کیا پگڑی کے بل پہ سجدہ کرنا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے جو رائے نقل کی ہے، پھر ابو بکر ابن ابی شیبہ کہتے ہیں باب من کرے سجود علی طور الامامۃ، وہ آدمی بعض وہ بھی ہے جو پگڑی کو پگڑی کے بل پہ سجدہ کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ 8 احادیث لائے ہیں اور فرماتے ہیں بعض وہ ہے جو مکروہ نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ 12 احادیث لائے ہیں۔ ابن ابی شیبہ 20 احادیث ایک کتاب میں لائے ہیں جس میں پگڑی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جو بند والے پگڑی کو مان لیتے ہیں، اللہ مجھے اور تجھے بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دستار کو مانتے بھی ہیں، دستار کو پہنتے بھی ہیں، کوئی دستار کو مانتا نہیں، کوئی دستار کو مانتا ہے اور پہنتا نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جو بندہ پگڑی پہنتا ہے دلیل اس بات کی خدا نے عقل دی ہے، جو پگڑی کا انکار کرتا ہے دلیل اس بات کی خدا نے عقل نہیں دی۔ پہلے بات میں کرتا تھا، کبھی لوگ کہتے مولانا کی ذاتی رائے ہوگی، میں کہتا ہوں صرف میری رائے نہیں ہے، غیر مقلد کے پرانے علماء کی بھی رائے یہی ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں گجرانوالہ کے شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی نے جو فتاوی علماء اہل حدیث میں لکھا ہے، کہتا جو بندہ سر پہ ٹوپی نہیں رکھتا یا تو ضد کی وجہ سے نہیں رکھتا یا قلت عقل کی وجہ سے نہیں رکھتا، یا یہ ضدی ہوگا یا اس میں عقل کم ہوگی، اگر نہ سر پہ ٹوپی کیوں نہیں رکھے گا؟ ایک بندہ تعجب سے پوچھتا ہے اس کا عقل سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا تعلق یہ ہے اگر ایک بندے کی جیب میں پیسے ہو بندہ حفاظت کے لیے بٹوا بھی رکھتا ہے، اگر جیب میں پیسے نہ ہو حفاظت کے لیے بٹوا بھی نہیں رکھتا، اور جس بندے کے سر میں عقل ہوتی ہے حفاظت کے لیے ٹوپی پہن لیتا ہے، اور جس کے سر پہ عقل نہیں ہوتی وہ ٹوپی بھی نہیں پہنتا۔ یہ غیر مقلد علماء بھی کہہ رہے تھے اور ہم بھی کہہ رہے تھے، اور عجیب بات یہ ہے غیر مقلد عالم محمد اسحاق بٹی نے لکھا ہے، کہتے پہلے علماء اہل حدیث وہ تھے کہ جو پگڑی باندھنے پہ دلائل دیتے تھے، آج کل کے مولوی وہ ہے جو پگڑی چھوڑنے پہ دلائل دیتے ہیں، تمہاری مرضی پہنو کو مان لو، تمہاری مرضی بات والوں کو مان لو۔ میں خدا بتا یہ رہا تھا جو بند والے پگڑی کو مانتے ہیں اعزاز سمجھ کر مانتے ہیں، اور اپنے مدرسے میں طلباء کے سر پہ دستار بندی بھی کرتے ہیں تاکہ اعزاز برقرار رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دستار کے احترام کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دستار والوں کو بھی احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو افراط و تفریط سے بچ کے مسلک اہل سنت والجماعت میں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لوگ بھی بڑے کم عقل اور بعض احمق ہوتے ہیں، چٹ وہ دیں گے جس کا منہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے کیا بیان کیا؟ انبیاء قبروں میں بولی انبیاء قبروں میں چٹ کیا دی ہے؟ مردے سنتے ہیں یا نہیں؟
بات مردوں کی نہیں کرتا، میں تو بات زندہ کی کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی زندے ہیں تو سنتے بھی ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہے تو سنتے بھی ہے۔ مردوں کا تمہارے یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارا جی چاہے مردوں کے سما کے قائل ہو جاؤ، جی چاہے مردوں کے سما کے قائل نہ ہو، مسئلہ پیغمبر کی ذات کا ہے، پیغمبر کی ذات کا مسئلہ الگ ہے، عام اموات کا مسئلہ الگ ہے۔ پیغمبر کو عام مردے کی طرح کبھی نہ سمجھنا، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، پیغمبر کے روزے پڑے صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مسلک اہل سنت والجماعت میں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے مولانا صاحب سپاہ کی شورا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مولانا گنو کو جلسے پر نہ بلایا جائے، نہ ان کے جلسے پر جائے۔ بھائی ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے؟ ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے، مجھے آپ سپاہ کے جلسے پر بلائیں میں آؤں گا، شیعت کا کفر کہے میں بیان کروں گا، جنگوی کا دفاع فرمائے میں کروں گا، کیونکہ صحابہ کا دفاع میرا ایمان ہے، صحابہ کا دفاع ہمارا ایمان ہے، ہم اس میں قطعاً اختلاف نہیں کرتے۔ میں نے آج تک نہ سپاہ کا بائیکاٹ کیا ہے نہ ہمارا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر کوئی بات کرے تو ان سے وجہ پوچھے، مجھ سے وجہ نہ پوچھے۔ صحابہ بھی ہمارے، سپاہ صحابہ بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، سپاہ صحابہ بھی ہماری، صحابہ کی وکالت بھی ہمارے ذمہ اور سپاہ صحابہ کی وکالت بھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا احرار پارک مجھے 3 دن کانفرنس ہوئی نا، اگر آپ نے بیان نہیں سنا تو آخری دن کے نشست مولانا جانی صاحب سے پہلے جو میرا بیان تھا ذرا 20 منٹ کا بیان سنے، تمہیں پتہ چلے کہ میں نے صحابہ اور سپاہ صحابہ کی وکالت جنگ میں آ کر کیسے کی ہے۔ بابا ہم سپاہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض غلط پروپیگنڈے چل پڑتے ہیں اور وہ آگے پھیلتے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو افواہوں سے محفوظ رکھے، اپنے مسلک پر پابند رہو۔ مولانا آپ نے کسی جگہ پہ فرمایا، یہ چٹ بڑی اہم ہے، اس کو سنو اور ویڈیو میں ریکارڈ کرو۔ آپ نے کس جگہ پہ فرمایا اگر سپاہ صحابہ والے مماتیوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں تو میں شیعہ کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہوں۔ خدا کی لعنت اس بندے پر جس نے جملہ کہا ہو، خدا کی لعنت جس نے جملہ کہا ہو۔ کہتے ہیں کہا ہے، میں نے کہا کہاں کہا ہے؟ کہتے ہیں ثبوت ہے، میں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ، نہ کہ مجھے ثبوت دیکھا نہ کہ تمہیں ثبوت دیکھا۔ میں مماتی کو برداشت نہیں کرتا، شیعہ کو کر لوں گا، بولو میں مماتی کو نہیں برداشت کرتا، شیعہ کو کر لوں گا۔ میں نے شیعت کے مسئلے پہ 7 سال جیل کاٹی ہے، 2 سال میں چون میں گیا ہوں، میرا چھوٹا بھائی 4 ماہ چون کرا ہے، اس سے چھوٹے نے چون کاٹی ہے، مجھ سے چھوٹے بھائی نے مولانا اعظم طارق کی گن اٹھا کے اسلام آباد میں پہرے دیے ہیں۔ تمہیں تو میرا پتہ ہی نہیں کہ میرا تعلق اس مسئلے پر کتنا ہے۔ بات کہنی بہت آسان ہے، ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے ہرگز کبھی یہ بات نہیں کی اگر تم مماتی بلاؤ گے تو میں شیعہ کو بلاؤں گا، میں تو شیعت کو بلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور آج تک میری ماضی اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے کبھی کسی شیعہ کو اپنے ساتھ نہیں بلایا، نہ بلائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ دنیا میں بھی ان سے الگ رکھے اور قیامت میں ہم نے رہنا ہی الگ ہے انشاءاللہ۔ شیعت کا ٹھکانہ الگ ہے اور قیامت میں ہمارا ٹھکانہ الگ ہے، حاشا وکلا، میں نے کبھی نہیں کہا۔ ویڈیو کے اندر میری بات ریکارڈ موجود ہے، اگر آپ کو اس کو ثبوت میں نے کہا ہے تو آپ ثبوت پیش فرما دیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں، جنگ ہمارا ہے، صحابہ ہمارے ہیں، سپاہ ہماری ہے۔ اپنوں سے آدمی کبھی لڑائیاں نہیں پیدا کرتا۔ ایک شعر میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے کئی بار شعر سنا ہے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ ایک گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہرینا ٹکرانا فقط بیگا۔ ہم اپنوں سے ٹکراتے نہیں، بھی غیروں سے ٹکرائیں گے۔ میں پڑھا کہتے جنگ میں ایک بچے نے کہا تھا کہ مولانا نیاز گمر صاحب نے سپاہ سے عہد مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، سعودی گمر صاحب سپاہ کے خلاف ہیں، وہ نے جنگی صاحب کے خلاف بیان کیا ہے سندھ میں، حاشا وجلہ۔ ایک بھی میرا بیان اب ثابت کا علامہ جنگی کے خلاف میں نے کیا۔ تم بیان کی بات کرتے میں نجی مجلس سے نہیں کہ مولانا حاکم کے خلاف میں نے کیا۔ میرا مولانا حاکم اس وقت تعلق ہے کہ مولانا کے سامنے بیٹھے پرانے بزرگ، جب میں درجہ رابعہ پڑھتا تھا اس وقت کی بات ہے، جب مولانا حاکم رحمہ اللہ نے پہلا الیکشن یہاں پہ لڑا تھا نا، اس کمپین میں ہم فقیر درجہ رابعہ میں آ کر شریک ہوئے تھے۔ اب باقی بہت سارے کام ہیں جو بندہ اسٹیج پہ بتا نہیں سکتا، مناسب نہیں ہے۔ میں نے آج تک حضرت جنگی شہید رحمہ اللہ کے بارے میں نہ مخالفت کی ہے نہ مخالفت کو سوچ سکتا ہوں۔ اب کیسے ایسی بات سوچ سکتا ہوں؟ یہ بڑا ممکن ہے کہ حضرت جنگی شہید کے بارے میں ہم نے پوری دنیا میں ان کے، میں بھی نعرے مروا جنگی، کل بھی زندہ تھا جنگی، اور آپ کیا مخالفت کر رہے ہیں؟ نہ بھی ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ حضرت جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ رد راسیت پر ہمارے امام تھے،
وہ کون تھے؟ ہمارے امام تھے۔ حضرت جنگلی دنیا سے چلے گئے، ہمارے امام تھے۔ حضرت علی چلے گئے، ہمارے امام تھے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں ناموس صحابہ کے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔